بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ذکر و فکر ہے کہ ذکر سے کیا ملتا ہے اور فکر کرنے سے کیا ملتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں خدائے ذوالجلال نے فرمایا، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حاضرین و سامعین، اس بات پر ذرا غور کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو خدائے ذوالجلال فرماتے ہیں میں دلوں سے پاک ہوں، لیکن میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ مجھے وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں خود خدا ہو کر اس کو فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ وہ خلوت میں جلوت میں یاد کرتا ہے، میں خود خدا ہو کر بھی جلوت میں یاد کرتا ہوں۔ وہ مجھے جس جگہ پر بھی یاد کرتا ہے، میں خدا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ انسان، اللہ فرماتے ہیں مجھے انسان کی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ کتنا نصیبوں والا ہوگا وہ بندہ جس سے خدا پیار کرتا ہے، کتنا نصیبوں والا بندہ ہوگا جس سے رب پیار کرے۔ کس سے پیار کرتا ہے؟ خدا ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے انسان کے زبان سے بھی پیار ہے، مجھے انسان کی دل سے بھی پیار ہے، مجھے انسان کے جسم سے بھی پیار ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جس کے دل سے بھی خدا پیار کرے، جس کی زبان سے بھی خدا پیار کرے، جس کے جسم سے بھی خدا پیار کرے؟ کیسا نصیبوں والا ہے وہ آدمی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون سی زبان ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے؟ فرمایا وہ زبان جو ہر وقت خدا تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس زبان سے پیار ہو گیا۔ وہ دل جو خدا کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے دل سے بھی محبت ہو گئی۔ وہ جسم سب کے ہیں، لیکن کس جسم سے خدا پیار کرتا ہے؟ جو جسم مصیبت میں صبر کرتا ہے، تو خدا ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے اس کے جسم سے بھی پیار ہو گیا۔ جس کے دل سے خدا پیار کرے، جس کے جسم سے خدا پیار کرے، جس کی زبان سے خدا پیار کرے، پھر وہ نیکوکار کیسے نہیں بن سکتا؟ حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو عرش الہی کے نور میں چھپا ہوا تھا، جس کو عرش کے نور نے چھپا رکھا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے جو خدا کے عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ کون ہے؟ عرض کیا آقا یہ آپ کا امتی ہے۔ فرمایا میرا امتی اس مقام پر کس وجہ سے؟ عرض کیا آقا یہ آپ کا وہ امتی ہے جو دنیا میں رہ کر جس کی زبان ہر وقت خدا کا ذکر کرتی رہتی تھی، جس کا دل خدا کی یاد میں دھڑکتا رہتا تھا اور جسم مصیبت میں صبر کرتا تھا، اس کا دل مسجدوں سے پیار کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو یہ صلہ عطا کیا، اللہ نے اس کو اٹھا کر عرش الہی کے سائے کے نیچے بٹھا دیا۔ تو دیکھو اگر کتنا نصیبوں والا وہ جسم، وہ زبان، وہ دل ہے جو خدائے ذوالجلال کی خوشنودی میں خوش ہوتا ہے۔ دوستو یہ انسان ہے۔ انسان، میرا مالک کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہی رہتا ہے، ہر لمحہ کھلا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جلوہ فرما تھے، ایک آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ جبرائیل سدرۃ المنتہا پر خدا کی طرف سے آواز آ رہی تھی، بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ آج جس کو خدا رحمت بھری آواز میں پکار رہا ہے، یا کوئی نبی ہوگا یا اس کا کوئی ولی ہوگا۔ دل میں خیال آیا جبرائیل علیہ السلام کے دیکھوں تو صحیح، اس کا دیدار تو کروں
جس کو خدا پکار رہا ہے، جس کو خدا محبت اور پیار سے بلا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پرواز کی، زمین پر آ گئے۔ جب زمین پر آئے، خانہ کعبہ دیکھا، بندہ نہ ملا۔ روضہ رسول پر گئے، بندہ نہ ملا۔ دنیا کی ساری مسجدوں میں دیکھا، بندہ نہ ملا۔ واپس چلے گئے سدرۃ المنتہا پر، جب جلوہ فرما ہوئے، جب اللہ پاک نے جبرائیل کو پریشان دیکھا، فرمایا جبرائیل پریشان ہو؟ جی مولا پریشان ہو۔ کس بات پر؟ عرض کیا باری تعالیٰ آج جو جس کو تو محبت سے پکار رہا تھا، بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا لیکن وہ بندہ نہ ملا۔ فرمایا جبرائیل اگر اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہندوستان کے بت خانہ میں چلا جا، اللہ ہو تیرا بندہ اور بت خانے میں؟ فرمایا ہاں۔ وہ ایک بت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا تھا یا سانمی اے میرے بت، یا سانمی اے میرے بت، یا سانمی اے میرے بت۔ اس کی زبان سے بھول کر نکل گیا یا سامادی اے میرے خدا۔ جب اس نے بھول کر مجھے پکارا تو میں نے کہہ دیا بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ تو بت کو پکار رہا تھا، خدا کو تو پکار ہی نہیں رہا تھا، لیکن اس نے اگر آپ کو یاد کیا ہے تو بھول کر کیا، صنم کی بجائے اس کی زبان سے سمجھ نکل گیا۔ مولا تو نے جواب دے دیا۔ فرمایا جبرائیل بات ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں خود خدا ہو کر اسے یاد کرتا ہوں۔ اب اس بندے نے بھول کر مجھے یاد کیا تو بات یہ تھی اگر اس وقت وہ تو پتھر کو پکار رہا تھا، پتھر کو یاد کر رہا تھا، پتھر نے کیا بولنا تھا؟ اگر اس وقت میں بھی خاموش ہوتا رہتا تو پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا؟ میں نے اس لیے، وہ تو پتھر تھا، وہ تو بول نہیں سکتا تھا، تو میں نے جب اس نے بھول کر پکارا تو میں نے اسے جواب دے دیا بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے۔ جس کو میں پکارتا ہوں، جس کو میں یاد کرتا ہوں، اس کو میں پھر کافر رہنے نہیں دیتا۔ جبرائیل جا اس کے دل میں میری محبت بھر۔ جب محبت بھری گئی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے ذکر و فکر کا مطلب، یاد کرو گے اللہ بھی یاد کرے گا۔